الحمد لله على نوامه والصلاة والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. یہ سارے جھگڑے ختم کرنے کا فارمولہ ہے، صرف نعت نہیں ہے، سارے جھگڑے ختم کرنے کا فارمولہ ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. جسے دامن اسے دو جہاں کا. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذین یبایعونک انما اے محبوب کرامی، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدہ قبول اہل الجنہ. میرے ابو بکر و عمر ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں
ورفیقی فی الجنت عثمان. اے جہان رنگ و بو میں بسنے والوں، سن لو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور جنت کے باغوں میں میرا رفیق عثمان غنی ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں میں سجدے کیے جا. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے مصطفیٰ کے گھرانے والوں، اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ بدعۃ منی او بدعۃ منی. اے جہان رنگ کے باسیوں، کان کھول کے سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ.
میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نمازیں اسی کی، ادائیں اسی کی، جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ صدر گرامی قدر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی احمد علی رضوی صاحب دامت فیوضکم العالیہ، خطیب اہل سنت شہباز افق خطابت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز حسین چشتی صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین شہر، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جڑاوالا کی اس خوبصورت مرکزی جامع مسجد صابری میں انتہائی تسک و احتشام سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس خوبصورت جلسے کے انعقاد میں دامیں، درہمیں، قادمیں، سخنیں جس اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے، اللہ کریم سب کی قد و کاوش کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے، چند لمحوں میں چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ کریم نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے اللہ کریم نے انسانیت کو نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو اللہ کریم کی نعمتیں احصاء و شمار سے باہر ہیں، انسانی گنتی میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کریم کی نعمتیں اتنی ہیں، اور اگر ہم اپنے حواس خمسہ سے جو متعلقہ نعمتیں ہیں انہی کو دیکھ لیں تو انہی پہ انسان کو وجد آتا ہے کہ اللہ کریم نے کتنی نعمتیں انسانیت کو عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر وہ خاص لوگ جو خیر القرون کے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کریم نے کس شان کا اہتمام فرمایا ہے۔ جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایمان کے درجات میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، وہ نعمتیں جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائیں اور جن کا حواس خمسہ سے تعلق ہے، مثلاً آپ اپنی قوت ذائقہ کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کریم نے کتنے ذائقے آپ لوگوں کو عطا فرما رکھے ہیں۔ موسم بدلتا ہے تو موسم کے ساتھ شیڈول بدل جاتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے مینیو بدل جاتا ہے۔ اتنے ذائقے اللہ کریم نے عطا فرما رکھے ہیں۔ میرے دوستو، یہ نعمتوں کا دسترخوان میرے اور آپ کے لیے بھی بچھا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کی قوت ذائقہ نے جو استفادہ کیا اور جو ہاتھ اٹھایا، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا اور وہ پی رہے تھے، تو ان کی حصے لطیف کتنی محدود ہو رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم ان کی بات کرنے چلے ہیں، آج ہم ان کا ذکر کرنے چلے ہیں کہ جن کو دیگر نعمتیں تو ملی ہیں، لیکن یہ جو کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ کریم نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم سے نکلنے والے پانی کی صورت میں عطا فرمائی۔
اسی طرح اگر آپ قوت سامعہ کے اعتبار سے دیکھیں تو بے شمار نعمتیں اللہ کریم نے قوت سماعت سے متعلق کر رکھی ہیں۔ حضرات کیسے کیسے حسین لہجے کے لوگ، کیسے کیسے خوبصورت لہجے کے لوگ ہیں، کتنے قراء ہیں جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، تو انسان کی سماعتیں جو ہیں وہ تحسین کے کلمات بول رہی ہوتی ہیں اور شکریہ ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، بڑے بڑے قاری پیدا ہوئے، بڑے بڑے حسین لہجے کے لوگ پیدا ہوئے، لیکن ان لوگوں کی سماعتوں کے کیا کہنے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب کی زبان سے قرآن سنا ہے، ان کے لیے اللہ کریم نے کیا خاص نعمت کا اہتمام کیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اگر آپ قوت شامہ کو دیکھیں، سونگھنے کی صلاحیت کو، تو بہت ساری نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائیں۔ گلاب اس کی خوشبو ہے، چنبیلی کی خوشبو ہے، موتیے کی خوشبو ہے، اور خوشبوؤں کا ایک جہان اللہ کریم نے آباد کر رکھا ہے۔ لیکن اگر خیر القرون کے لوگوں کو ہم دیکھیں تو ان کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے پسینے کی خوشبو عطا فرما رکھی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سونگھنے والے ہیں اور بتلا دیتے ہیں کہ اس گلی سے میرا محبوب گزرا ہے، اس گلی سے میرا محبوب گزرا ہے، آج ان کے پسینے کی خوشبو اس گلی سے آ رہی ہے۔ حضرات اسی حوالے سے اگر قوت لامسہ کے اعتبار سے دیکھیں تو لمس میں بھی اللہ کریم نے بہت ساری نعمتیں انسان کو عطا فرما رکھی ہیں، لیکن وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس پاتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس پاتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم جن کو چومنے کا شرف نصیب ہوتا ہے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور حضرات محترم، اسی طرح اگر آپ اپنے باقی احوال، آپ اپنی قوت باصرہ کو دیکھیں تو بڑی بڑی خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں، اور ایک ایک منظر کے اوپر انسان کی نظر جم کر کے رہ جاتی ہے۔ لیکن وہ خیر القرون کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے اللہ کا محبوب کا چہرہ ان کو دیا گیا ہے، وہ صبح شام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ قربان ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے بہت ساری نعمتیں انسان کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو قوت سامعہ سے متعلق ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو قوت باصرہ کے متعلق ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو قوت شامہ کے متعلق ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو قوت لامسہ کے متعلق ہیں۔ تو پانچوں حواس مختلف نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن لوگوں سب سے بڑی نعمت جو اللہ کریم کی، اللہ کریم نے اپنے خزانے میں سے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نعمت ہے۔ اور جب وہ محبت نصیب ہوتی ہے تو پھر ان چیزوں کی بھی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے بڑی نعمت اللہ کریم کی اللہ کی محبت ہے، اور جب محبت حاصل ہو جاتی ہے تو محبت کے حصول کے بعد پھر پہلا ٹارگٹ اور پہلی منزل یہ ہوتی ہے انسان کی کہ مجھے میرے محبوب کی رضا حاصل ہو جائے، مجھے میرے محبوب کی، آپ بولیں، مجھے میرے محبوب کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو ایمان لانا یہ دراصل محبت ہی کا ایک پیمان ہے، محبت ہی کا ایک وعدہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، بلکہ کل کائنات سے بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا، میں محمد مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا۔ حضرات محترم، جو محبوب کی محبت ہے وہی اللہ کی محبت ہے، جو محبوب کی رضا ہے وہی اللہ کی رضا ہے۔ تو جب ایمان لے آئے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت ہیں کہ جن کو 5ویں نمبر پہ ایمان لانے کا شرف نصیب ہے،
گویا یوں کہیے کہ جب اللہ کریم نے نعمت محبت بانٹنا چاہی تو اللہ کریم نے 5ویں نمبر پہ یہ نعمت محبت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقدر میں لکھتے 5ویں نمبر پہ یہ اسلام لائے اور ان کو یہ شرف نصیب ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کی پرکار ہمیشہ محبوب کی رضا کے ارد گرد ہی گھومتی رہی اور اللہ کریم نے آپ کو کتنی دفعہ اپنی رضا سے نوازا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا سے نوازا۔ حضرات محترم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین۔ ذو النورین کا معنی کیا ہے؟ سب بولیں ذو النورین کا معنی کیا ہے؟ دو نوروں والا۔ حضرات اس کی وجہ کامل، اس کی وجہ اکمل، اس کی وجہ اشرف، اس کی وجہ انور، اس کی وجہ مکمل تو وہی ہے جو ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کرام اللہ کریم نے اس جہان رنگ و بو میں بھیجے اور ان کی بیٹیاں بھی ہوئیں، ان کے بیٹے بھی ہوئے، لیکن کسی نبی کے امتی کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا کہ اس کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں موجود ہوں۔ حضرات محترم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں ہیں، امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں ہیں، اشرف الانبیاء کی 2 بیٹیاں ہیں، رحمت للعالمین کی 2 بیٹیاں ہیں، خاتم النبیین کی 2 بیٹیاں ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے یہ بیٹیوں کی شادی جناب عثمان غنی سے ویسے نہیں کی۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اوحا الیہ ان ازوج کریمتیہ بے عثمان ابن عفان۔ اللہ کریم نے میری طرف وہی فرمائی ہے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دوں۔ حضرات محترم میرے آقا کا فیصلہ کہ ایک بیٹی جناب رقیہ حضرت عثمان کے گھر میں جائے، پھر دوسری بیٹی جناب ام کلثوم یہ حضرت عثمان کے گھر میں جائے، فیصلہ پہلا بھی اللہ کی مرضی سے تھا، فیصلہ دوسرا بھی اللہ کی مرضی سے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے رقیہ کی ڈولی جا رہی تھی، حضرت عثمان کے گھر میں پیچھے پیچھے اللہ کی رضا بھی جا رہی تھی۔ 2 بیٹیوں کی وجہ سے ذو النورین ہیں تو 2 رضائیں جب نصیب ہوئیں، سیدہ رقیہ کی ڈولی جا رہی تھی، اللہ کی رضا بھی ساتھ جا رہی تھی، سیدہ ام کلثوم کی جو ہے وہ ڈولی جا رہی تھی، ساتھ اللہ کی رضا بھی جا رہی تھی۔ وہ حضرات محترم وہ وجود تو 2 نور نصیب ہوئے، ساتھ 2 رضائیں بھی نصیب ہو گئی۔ جناب رقیہ کی شادی کے وقت بھی رضا الہی اور جناب ام کلثوم کی شادی کے وقت بھی رضا الہی نصیب ہوئی۔ اس لحاظ سے بھی دونوں بیٹیوں کی وجہ سے بھی آپ 2 نوروں والے ہیں اور 2 رضاؤں کے حصول کی وجہ سے بھی آپ 2 نوروں والے ہیں۔ حضرات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی سنو، یہ جو تمہارا داماد ہے یہ جو تمہارا خامد ہے، یہ جو میرا داماد ہے عثمان غنی، اس کو یہ شرف نصیب ہے، اس کو یہ کرامت نصیب ہے، اس کو یہ بزرگی نصیب ہے، اس کو یہ عظمت نصیب ہے کہ اس کے چہرے میں جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت بھی موجود ہے، اس کے چہرے میں محمد مصطفیٰ کی شباہت بھی موجود ہے۔ حضرات محترم جناب اندازہ فرمائیں کائنات میں بنانے والے نے
جو سب سے حسین چہرہ بنایا ہے، جس کو بنا کر کے اس کو خود پیار آیا اور اس نے کہا والضحیٰ مجھے تیرے رخ تاباں کی قسم، کہیں فرمایا والفجر محبوب مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، کہیں اس کی زلفوں کی قسم اٹھا کے کہا مجھے تیری زلف عنبری کی قسم، اور دوسرا چہرہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن اگر ان دونوں چہروں کی شباہت دیکھنا چاہتے ہو، ایک چہرے میں دونوں شباہتیں موجود ہیں، اور وہ چہرہ جناب عثمان غنی کا چہرہ ہے۔ اس لحاظ سے جناب عثمان غنی دو نور رکھتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کا نور بھی موجود ہے، چہرہ خلیل کا نور بھی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لحاظ سے بھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نوروں والی شخصیت ہیں۔ حضرات محترم ایک اور جہت سے دیکھیں، جناب سیدنا عثمان غنی کو نوازنے والے نے نوازا ہے تو حیا کا نور بھی عطا فرمایا، سخا کا نور بھی عطا فرمایا، حیا کا نور بھی عطا فرمایا، سخا کا نور بھی عطا فرمایا۔ حضرات محترم حیا اتنا ہے کہ حیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حیا کی داستان بیان کرتے ہیں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا ابو بکر، فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو۔ ابو بکر حاضر ہو گئے، بیٹھ گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، دروازے پہ ناک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ جواب ملتا ہے عمر فاروق، فرمایا دروازہ کھول دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ جواب ملتا ہے عثمان ابن عفان، فرمایا رکو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلی مبارک سے ہٹی ہوئی چادر اس کے اوپر کرتے ہیں، پہلے بے تکلفی سے بیٹھے تھے، پھر چادر کو اوپر کر لیا، آپ ذرا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا عثمان غنی آ جاؤ۔ جناب عثمان غنی اندر حاضر ہوئے، گفتگو ہوئی، سلسلہ کلام چلتا رہا، جتنی دیر تک ان کی شہادت تھی بیٹھے رہے، مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھتے رہے، گفتگو سنتے رہے، پھر اپنے مصروفیات کی وجہ سے تشریف لے گئے۔ جب چلے گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ پوچھتی ہیں میرے آقا مجھے یہ بات تو بتلائیے، میرے والد گرامی جناب صدیق اکبر حاضر ہوئے، آپ بے تکلفی سے تشریف فرما رہے، جناب فاروق اعظم آئے، آپ بے تکلفی سے تشریف فرما رہے، اور جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی چادر کو ٹھیک کیا، آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہ تم یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے تو سنو، الا استحیی برجل تستحیی بہ الملائکہ، عائشہ صدیقہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان عثمان غنی۔ تو حضرات محترم پتہ یہ چلا نبی کے دل میں عثمان کا حیا موجود ہے، فرشتوں کے دل میں، جبریل کے دل میں عثمان کا حیا موجود ہے، میکائیل کے دل میں عثمان کا حیا موجود ہے، اسرافیل کے دل میں حضرت عثمان کا حیا موجود ہے، اسرائیل کے دل میں حضرت عثمان کا حیا موجود ہے، اللہ کے کرسیوں کے دل میں جناب عثمان غنی کا حیا موجود ہے۔ اس لیے کوئی ناپاک ہی ہوگا جس کو عثمان کا حیا نہیں ہوگا، جتنی پاک ہستیاں ہیں وہ تو عثمان کا حیا کرتی ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حیا کا نور بھی عطا فرمایا ہے اور سخا کا نور بھی عطا فرمایا۔
सखा का नूर भी अता फरमाया है। हजरात मोहतरम, वो वक्त याद कीजिए जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैशे उसरा के मौके पे इरशाद फरमा रहे थे, है कोई जो इस्लाम की मदद करे, है कोई जो अल्लाह के रास्ते में माल पेश करे, तो जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जो दास्तान उस मौके पे रकम फरमाई वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। हजरात मोहतरम, यही वो मौका था जिस मौके पे जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी मोहब्बतें पेश की और अपने घर का सारा सामान उठा के हत्ता के दीवारों के ऊपर हाथ मार के चेक कर रहे हैं, कोई सुई रह ना जाए, कहीं तौहीन मोहब्बत ना हो जाए। एक एक चीज को चेक किया और फिर सारा सामान उठा करके नबी पाक की बारगाह में पेश कर दिया। जनाब उमर फारूक ने आधा सामान पेश किया। जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठ के खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, मेरे आका 100 ऊंट बमा साजो सामान पेश करता हूँ। मेरे आका ने फिर सदाए मोहब्बत बुलंद फरमाई। जनाब उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, आका 100 ऊंट और बमा साजो सामान पेश करता हूँ। हजरात मोहतरम, बात करना बहुत आसान है, बात सुन लेना भी बहुत आसान है। जरा तसव्वुर फरमाएं, चलो लैंड क्रूजर ना सही, आज की नई टोयोटा करोला तो बनती है 1 ऊंट पे, उस वक़्त के 1 ऊंट के ऊपर आज की टोयोटा करोला तो बनती है। आसान काम नहीं है, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। हजरात मोहतरम, ये वही कर सकता है जिसकी नजर अल्लाह की रजा के ऊपर ठहरी हुई हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के ऊपर ठहरी हुई हो। मेरे आका ऐलान करते जाते हैं, जनाब उस्मान गनी खड़े होके जवाब देते जाते हैं, आका और पेश करता हूँ, हत्ता के जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 950 घोड़े और 70 ऊंट मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए और फिर 1000 अशरफियों की थैली जिसमें सोने के दीनार थे वो उठा करके लाए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिए। मेरे आका खुश होके कभी इस हाथ से इस हाथ पे डालते हैं, कभी इस हाथ से इस हाथ पे डालते हैं और साथ फरमाते हैं, मादर्रा उस्मान मामिल बादल यौम, मादर्रा उस्मान मामिल बादल यौम, मादर्रा उस्मान मामिल बादल यौम। जहाने रंगोबू के बासियों सुन लो, आज के बाद उस्मान जो कुछ भी करता रहे, उस्मान को वो चीज जरूरत नहीं देगी, उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अज़मतो शाने सैयदना उस्मान गनी। यही सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुए। पता नहीं इन्होंने ये मोहब्बत का सिलेबस कैसे पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ लिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर होके अर्ज करते हैं, मेरे आका मैंने आज आपकी दावत का एहतमाम किया है, आप मेहरबानी फरमाएं, मेरे घर में खाना तनावुल फरमाएं। लेने के लिए चले गए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए चले गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शान उस्मान की तरफ चले। उस्मान पीछे पीछे चल रहे हैं, उस्मान पीछे पीछे चल रहे हैं। जब घर करीब आया, मेरे आका ने पीछे मुड़ के देखा, फरमाया उस्मान पीछे क्या कर रहे हो। अर्ज की, करीमा आपके कदम गिन रहा हूं। आपके कदम गिन रहा हूं। फरमाया क्यों गिन रहे हो, ये गिनती करने की जरूरत क्या है, मेरे कदमों की गिनती क्यों कर रहे हो। जनाब उस्मान गनी बड़े प्यार से अदब से अर्ज करते हैं, मेरे आका आप मेरे घर में गरीब खाने पे तशरीफ लाएंगे, मैं आपके एक एक कदम के शुक्राने में एक एक गुलाम आजाद करूंगा। आपके एक एक कदम के शुक्राने पे सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने एक कदम मेरे घर की तरफ उठाया। सुभान अल्लाह, इसकी लताफत लेने वाली बात है।
اس میں سے لذت کشید کرنے کی بات ہے، یہ بات کر کے اور گزر جانے کی بات نہیں ہے، اس سے لذت کشید کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، وہ بندہ کتنا خالص تھا، وہ کتنا مخلص تھا، اس کو میرے نبی کی رضا کتنی مطلوب تھی۔ میرے آقا ایک قدم اٹھاتے ہیں، عثمان کہتے ہیں شکر ہے مصطفیٰ نے میرے گھر کی طرف قدم اٹھایا، پھر دوسرا قدم اٹھایا، شکر ہے سونے نے میرے گھر وال پیر چاہیا، پھر تیسرا قدم اٹھایا۔ جناب عثمان غنی پھر شکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جناب عثمان غنی پھر شکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جتنے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدم اٹھائے اتنے غلام آزاد کیے، اتنے نفل پڑھ لینے آسان تھے، اتنے نفل پڑھ لینے آسان تھے، اتنی تسبیحات پڑھ لینا آسان تھی، اتنے قرآن کے سپارے پڑھ لینے آسان تھے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد سب سے پہلے حافظ قرآن بھی ہیں، سب سے پہلے حافظ قرآن کا شرف ہونے کا نصیب یہ ان کا ہے، یہ شرف ان کو نصیب ہے۔ حضرات محترم تسبیح پڑھ سکتے تھے، نفل ادا کر سکتے تھے، قرآن مقدس کے پارے پڑھ سکتے تھے، لیکن ہر قدم کے اوپر غلام آزاد کر رہے ہیں۔ ان کو پتا تھا میرا نبی انسانیت کی آزادی کے لیے آیا ہے، میرا نبی بہانے قائم فرماتا ہے تاکہ انسانیت کی گردنیں آزاد ہو جائیں۔ حضرات محترم جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکرانہ بھی ادا کر رہے تھے، مشن نبوت کے اوپر عمل بھی کر رہے تھے، انسانیت کی خلاصی کا انتظام بھی کر رہے تھے۔ ایک ایک قدم کے اوپر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات جب مسلمان مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ پانی نہیں تھا۔ پانی کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی کیا ہوتا ہے، پانی کی حیثیت کیا ہے، پانی کی اوقات کیا ہے۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کی زندگی کی ڈوری پانی کے ساتھ باندھ رکھی ہے، ہم نے ہر زندہ چیز کی زندگی کی ڈوری پانی کے ساتھ باندھ رکھی ہے۔ حضرات محترم پانی صرف پانی نہیں، یہ زندگی کا تحفہ ہے، یہ زندگی کا تحفہ ہے، یہ زندگی کا تحفہ ہے۔ تو حضرات محترم مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہے، یہودی کے پاس کنواں ہے، وہ مہنگے داموں پانی بیچتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا اہتمام کرے اور مجھ سے جنت لے لے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے احمد مرسل نور خدا، سبحان اللہ، اے احمد مرسل نور خدا، تیری شان صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری شان صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ حضرات محترم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کے سیدھے یہودی کے پاس گئے اور فرمایا او یہودی اگر کنواں بیچنا چاہتے ہو تو میں خریدار ہوں۔ اس نے کہا بزنس ہے اپنا بزنس کون ختم کر سکتا ہے، تو میں تو یہ ختم نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا منہ مانگے دام لے لو، جتنے پیسے چاہتے ہو لے لو، لیکن یہ کنواں میرے ہاتھ پہ فروخت کر دو۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم اس طرح کرو پیسے بھی منہ مانگے لے لو، آدھا کنواں مجھے دے دو، آدھا کنواں تم رکھ لو، ایک دن تمہارا ہوگا ایک دن میرا ہوگا۔ وہ چونکہ بزنس مین تھا
تاجر تھا، اس نے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کہ اس سے کمپیٹیشن آئے گا، عثمان جب قیمت بڑھائیں گے تو میں اس سے بڑھ کے قیمت وصول کروں گا۔ حضرات محترم، اس نے تو اپنا سوچا تھا، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظر سے دیکھ رہے تھے جو مصطفیٰ کریم نے نظر ان کو عطا فرمائی تھی، جو زاویہ نظر میرے نبی نے عطا فرمایا تھا، جناب عثمان غنی تو اس زاویے سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کنواں خرید لیا اور پھر اہل مدینہ کو پانی بانٹا، فری میں تقسیم کیا۔ حضرات کیا دیا؟ پانی دیا۔ صرف پانی نہیں دیا، اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو جناب عثمان غنی نے پورے اہل مدینہ میں اپنے برائے سب میں زندگی بانٹی، زندگی تقسیم کی۔ عثمان نے زندگی تقسیم کی۔ کوئی مٹھائی بانٹتا ہے، محبوب نے کہا ہے میں مٹھائی بانٹتا ہوں، کسی نے اپنے محبوب کے کہنے پہ کسی لوگوں میں کپڑے بانٹے، کسی نے اپنے محبوب کے کہنے پہ کچھ بانٹا، کسی نے اپنے محبوب کے کہنے پہ کچھ تقسیم کیا۔ عثمان غنی تیری عظمتوں کو سلام، تیرے زاویہ نظر کو سلام، تیری سخاوت کو سلام، تیرے اس ارادے کو سلام، تیرے اس اخلاص کو سلام، تیرے اس خلوص کو سلام، تیری اس محبت کو سلام، تیری اس للہیت کو سلام۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ میں زندگی تقسیم کرنے والا۔ حضرات محترم، اس وجہ سے جناب سیدنا عثمان غنی کو اللہ نے حیا کا نور بھی عطا فرمایا، اللہ نے سخا کا نور بھی عطا فرمایا۔ اس لحاظ سے بھی آپ دو نوروں والے ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ دو نوروں والے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ آج یہ کہیں اشتباہ میں ڈالنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی، کہیں شبہ پیدا کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی، کہ اصل مطلع، اصل منظر غائب کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، وجہ اکمل، وجہ کامل، وجہ انور، وجہ اشرف وہ یہی ہے کہ جناب سیدنا عثمان غنی کے عقد میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں موجود ہیں، اس وجہ سے آپ دونوں رہے ہیں۔ وجہ کامل یہی ہے، وجہ اکمل یہی ہے، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری سعادتوں کے جوڑے عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ایک اور محل بھی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، بدر میں شریک ہونا بہت بڑا اعزاز، بدرین میں شریک ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وظائف کا تعین ہونے لگا کہ سب سے پہلے اول درجے میں کس کو رکھا جائے، تو سب سے اول میں بدرین کو رکھا گیا۔ حضرات محترم، بدر میں شریک ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، چاہے شہید کی صورت میں کوئی بندہ شریک ہو یا غازی کی صورت میں بدر میں جائے، اور دو صورتوں میں بہت بڑا شرف ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جسد ہی بدر میں موجود نہیں تھے، بے جسد ہی اپنے جسم کے ساتھ بدر میں موجود نہیں تھے۔ جناب رقیہ بیمار تھیں، فرمایا تم ان کی تیمارداری کرو، تم ان کی تیمارداری کرو۔ جب بدر کے اوپر اللہ کی رضا کا نور حاصل ہوا، اللہ کی رضا کا نور جب حاصل ہوا تو میرے آقا نے اعلان کیا، اللہ کے سسٹم کے ترجمان نبی نے اعلان کیا، اللہ کی عطا سے جو میرے مصطفیٰ کے پاس اختیار تھا، میرے آقا نے اس اختیار سے اعلان کیا، فرمایا سنو غازیوں اور شہیدوں، شہید اپنا مرتبہ پا گئے اور غازیوں میں مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ جناب سیدنا عثمان غنی یہ بدر میں شریک لوگوں میں سے ہیں، ان کو مال غنیمت بھی ملے گا اور آخرت میں جو جزا بدرین کو ملے گی وہ ان کو ملے گی۔ بے جسد ہی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کا نور حاصل ہو گیا، اللہ کی رضا کا نور حاصل ہو گیا۔ حضرات محترم، جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پہ آپ پہنچے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سفیر بنا کر کے بھیجا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے بعد پہلے امت میں پہلے حافظ قرآن ہیں،
ایسے ہی آپ اسلام کے پہلے سفیر بھی ہیں۔ اسلام کے پہلے سفیر بھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سفیر کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو باطناً کمزور ہو، جو اندر سے کمزور ہو، جو ارادی طور پر کمزور ہو، جو محبت میں کمزور ہو، جو اخلاص میں کمزور ہو، جو خلوص میں کمزور ہو، کیا اس کو سفیر بنایا جاتا ہے؟ ایسے بندوں کو بھیجا جائے، وہ تو وہاں جا کے خراب ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ تو وہاں جا کے بک جاتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے آقا جناب سیدنا عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیج رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، اس کی محبت پہ مجھے اعتماد ہے، اس کے اخلاص پہ مجھے اعتماد ہے، اس کے ارادے کے اوپر مجھے اعتماد ہے، اس کی للہیت کے اوپر مجھے اعتماد ہے، اس کے عزم کے اوپر مجھے اعتماد ہے، اس کے حوصلے کے اوپر مجھے اعتماد ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتماد کا اظہار کیا، جناب عثمان غنی کو سفیر بنا کر کے بھیجا۔ وہاں جا کے آپ نے گفتگو فرمائی، اہل مکہ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی لڑنے کی نیت نہیں ہے، لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم پرامن طریقے سے آئیں گے، عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، طواف کر کے واپس چلے جائیں گے، لڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کمال ہے، کل جن کو ہم نے یہاں سے نکالا، آج کو اتنے پرامن طریقے سے طواف کر کے چلے جائیں، ہماری ناک تو کٹ گئی۔ اہل مکہ کو ہمیشہ ناک کا ہی تو پرابلم ہوتا تھا، اناک کا ہی تو مسئلہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا ہماری تو ناک کٹ جائے گی، اس طرح لوگ آئیں اور امن سے کعبہ اللہ کا طواف کر کے چلے جائیں، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں عثمان، تم ہو ایک سردار، اگر تم طواف کرنا چاہتے ہو تو تم طواف کرو، یہ گھر ہے خدا کا، تم اس گھر کا طواف کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت میں جوش مارا، فرمایا مکے کے قریشیو، تم ہمارے مزاج کو سمجھ نہیں سکتے، تم ہماری محبت کو سمجھ نہیں سکتے، تم ہمارے مسلک کے محبت کو سمجھ نہیں سکے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ بنے گا، کعبہ تب کعبہ بنے گا میرے لیے، اس وقت کعبہ بنے گا، اور اس وقت طواف کروں گا جب آمینہ کا لال آگے آگے طواف کر رہا ہوگا۔ اتنی دیر تک آمینہ کا لال آگے آگے نظر نہ آئے، عثمان کی کیا جرت ہے کہ طواف کرے؟ نہیں ہو سکتا، میں کعبے کی طرف، میں کعبے کا طواف نہیں کرتا جتنی دیر تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے، میں طواف نہیں کرتا۔ حضرات محترم، وہاں کفار نے ایک خبر مشہور کر دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بات بڑی خاص بات ہے، یہ بات بڑی خاص بات ہے، عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، خبر مشہور ہے، قتل کر دیے گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400-1500 جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے ان کو فرمایا صحابہ کرام آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اس بات پہ بیعت کرو کہ تم میرے ساتھ رہو گے، زندگی موت کے تمام تر معاملات میں میرے ساتھ رہو گے، خون عثمان کے اوپر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہاں بتلا دیا کہ عثمان کی ذات اہم کتنی ہے، عثمان کی ذات اہم کتنی ہے، عثمان کی اہمیت کیا ہے۔ حضرات محترم، تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی، صدیق اکبر آئے بیعت کر لی، فاروق اعظم آئے بیعت کر لی، علی مرتضیٰ آئے انہوں نے آ کے بیعت کر لی، جناب ابو ہریرہ آئے بیعت کر لی۔ تمام صحابہ جب بیعت کر چکے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کیا، کیا بات، فرمایا سنو، دیکھو یہ ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آج حضرت صدیق اکبر کی رشک سے دیکھ رہے تھے، واہ عثمان تیرے ہاتھ پہ قربان، جناب عمر کی رشک سے دیکھ رہے تھے، واہ عثمان تیرے ہاتھ پہ قربان جائے۔
جناب شیر خدا بھی اس ہاتھ پہ رش کر رہے تھے. بات تیرا کیا مقدر ہے جناب عثمان. حضرات محترم میرے آقا فرماتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ بیعت عثمان کی بیعت ہے. یہ بیعت عثمان کی بیعت ہے. یہ واقعہ تو کتابوں میں موجود ہے. اب جب کسی کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لوگ اٹھاتے ہیں اور اس سے پھر رس کشید کرتے ہیں. کسی نے رس یہ کشید کی, اگر پتہ ہوتا تو بیعت کیوں لی تھی. نبی کو علم ہوتا. ادھر کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے اور مسجد میں اذان بھی دی جا رہی ہے. آپ سن رہے ہیں, کوئی نہیں سن رہے. مسجد میں اذان بھی دی جا رہی ہے, وقت پہ اقامت بھی کہی جا رہی ہے, وقت پہ جماعت بھی کروائی جا رہی ہے, بچوں کو بھی سبق پڑھایا جا رہا ہے. لیکن نچوڑ یہ نکالا جا رہا ہے نبی کو علم ہوتا تو بیعت کیوں لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو پتہ نہیں تھا. حضرات محترم ہر گروپ دنیا میں کوئی بھی لیڈر ہو, اس کے ماننے والے کبھی اس کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش نہیں کرتے, ہمیشہ مرتبہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے ناسور نکل آئے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور مرتبہ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں. حضرات محترم اللہ کے نبی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. میرے آقا نے یہ جو حضرت عثمان کا ہاتھ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی بیعت ہے. حضرات یاد رکھیں, بیعت کا معنی پیمان ہے, بیعت کا معنی اطاعت کا وعدہ ہے, اور یہ جہان تکلیف میں ہو سکتا ہے. یعنی جب تک بندہ مکلف ہو اس وقت تک بیعت اور معاہدات ہوتے ہیں. جب بندہ موت کا ذائقہ چکھ لے, اگلے جہان چلا جائے, تکلیف ختم ہو گئی, پابندی ختم ہو گئی, وعدے ختم ہو گئے, پیمان ختم ہو گئے, اب تو کوئی بندہ پابند ہی نہ رہا, تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی کی طرف سے فرمایا صحابہ سن لو, تم سب نے اپنے ہاتھوں سے بیعت کی ہے. عثمان نے دست مصطفیٰ سے بیعت کی. عثمان نے دست ماشاءاللہ جی, سبحان اللہ. میرے آقا نے بتا دیا. اگر کوئی نتیجہ نکال سکتا ہے تو اس سے بھی نتیجہ نکال لے کہ بیعت زندہ کی ہوتی ہے, ہاں جی, بیعت موجود کی ہوتی ہے, بیعت جہان تکلیف میں رہنے والے کی ہوتی ہے, بیعت دنیا میں رہنے والے بندے کی ہوتی ہے. میرے آقا نے بیعت عثمان کی بیعت کا اعلان کر کے یہ بتا دیا, غلط فہمی میں نہ پڑنا, نبی کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے. میں بتلا رہا ہوں عثمان زندہ ہے. عثمان زندہ ہے. حضرات محترم اگر صرف اعلان کر دیتے تو یہ سعادت جناب عثمان کے حصے میں کیسے آتی؟ حضرت عثمان کو یہ اتنا بڑا مرتبہ کیسے نصیب ہوتا؟ یہ تو ان کا مقدر بنا دیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. فرمایا جو میرا ہاتھ ہے وہ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیرا ہاتھ ہے وہ میرا ہاتھ ہے. اللہ فرماتا ہے جو تیرا ہاتھ ہے وہ میرا ہاتھ ہے, اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میرا ہاتھ ہے وہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس لیے عثمان سے پنجہ آزمائی کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا عثمان غنی سے پنجہ آزمائی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے. حضرات محترم تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت پھر کیوں کی؟ اگر زندہ تھے تو بیعت کیوں کی؟ یہ راز بھی عرض کر دوں. ماشاءاللہ. چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح قیامت تک کے لیے نبی بن کے آئے اور اس کے بعد کے لیے بھی آپ نبی ہیں, لیکن جہان تکلیف قیامت تک ہے. اس لیے جہان تکلیف کے سارے اصول اور ضوابط میرے آقا نے دینے تھے.
بعد میں آنے والا جرنیل، اس کے پاس تو علم غیب نہیں ہوگا نا، اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ کسی موقع میں پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کے لیے ہدایت کیا ہے؟ تو فرمایا اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، تمہارا بھیجے ہوئے سفیر کے ساتھ اس طرح کی خبر منسلک ہو جائے، تو پھر اس وقت قوم کا مرال، فوج کا مرال بلند رکھنے کے لیے، اپنی قوم کو یکجان رکھنے کے لیے، اس وقت امیر کے لیے لائے عمل یہ ہے کہ وہ اپنی تمام قوت کو مجتمع کرے اور لوگوں سے معاہدہ کر کے اپنے دوستوں کو مضبوط کر لے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لے۔ تو یہ تو ایک جنگ کی حکمت تھی، یہ تو جرنیل کی حیثیت سے آپ اپنا اسوہ دے رہے تھے، نمونہ دے رہے تھے۔ باقی رہی جناب سیدنا عثمان غنی کی حیات مبارکہ، تو وہ تو اعلان میرے آقا نے فرما دیا، فرمایا ہاذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اسی ہاتھ نے بعد میں قرآن بھی جمع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی ہاتھ سے جامع القرآن بنے۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان کاتب قرآن، سبحان اللہ، جناب عثمان کاتب قرآن، جناب عثمان ناشر قرآن، جناب عثمان حافظ قرآن، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن، اسی ہاتھ سے وہ جامع القرآن بنے جو ان کا ہاتھ ہے۔ ان کے ہاتھ کو تو میرے نبی اپنا ہاتھ فرما رہے ہیں، اس لیے عثمان کے لکھے ہوئے کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں کرے، عثمان کے جمع کردہ چیز کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہ کرے۔ حضرات محترم، تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان کے موقع پہ بجسد ہی موجود نہیں تھے، جسمانی طور پر موجود نہیں تھے، لیکن جو رضا کا نور اترا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس حکم کے تحت جو اللہ کی رضا کا نور اترا، جو بدر میں اترا اس میں بھی عثمان شریک، جو بیت رضوان کے موقع پہ اترا اس میں بھی عثمان شریک، اس لحاظ سے بھی حضرت عثمان دو نوروں والے، سبحان اللہ، اس لحاظ سے بھی جناب عثمان غنی دو نوروں والے ہیں۔ حضرات محترم، پھر ایک اور بات بھی سن لیں، حدیث پاک ہے، مشکات میں موجود ہے، لا حسد الا علی اثنین، لا حسد الا علی اثنین، رشک کرنا، اسلام میں رشک کرنا جائز نہیں ہے، حسد کرنا جائز نہیں ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں دو ہی تو بندے ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، دو ہی تو بھائی بندے ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ بندہ جس کو اللہ قرآن کی دولت عطا فرمائے اور وہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس کو اللہ کریم قرآن مقدس کی دولت عطا فرمائے اور وہ صبح و شام قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہے، اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ کریم مال عطا فرمائے اور وہ صبح و شام اللہ کے راستے میں مارتا ہی رہے۔ حضرات محترم، اگر اس حدیث کا مصداق اتم بھی دیکھنا چاہتے ہو تو سن لو، قرآن کی تلاوت کا نور بھی عثمان کے پاس ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا، سخاوت کا نور بھی، انفاق فی سبیل اللہ کا نور بھی حضرت عثمان کے پاس ہے۔ اس لحاظ سے بھی حضرت عثمان دو نوروں والے ہیں، اس لحاظ سے بھی حضرت عثمان دو نوروں والے ہیں۔ حضرات محترم، اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دنیا میں فیض دیا ہے وہ دو طریقوں سے ہے، ایک بطریق نبوت اور ایک بطریق ولایت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستفید ہوئے، بطریق نبوت مستفید ہوئے، جناب سیدنا عمر فاروق مستفید ہوئے، بطریق نبوت مستفید ہوئے، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطریق ولایت مستفید ہوئے۔ ولایت کا مرکز، ولایت کا مادن، ولایت کا مقصد جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے جتنی دیر تک مولا مرتضیٰ کی مہر نہیں لگتی اتنی دیر تک کوئی ولی بن ہی نہیں سکتے۔ مولا مرتضیٰ کی مہر
जितनी देर तक मौला मुर्तज़ा की मोहर नहीं लगती उतनी देर तक किसी को विलायत नहीं मिलती। हज़रात मोहतरम, मेरे आका का फैज़ दोनों जिहतों से है, लेकिन हज़रत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं जनाब उस्मान गनी वो बरज़खी शख्सियत है, दरमियान में आने वाली शख्सियत है। इनको बतरीके नबूवत भी फैज़ मिला है, इनको बतरीके विलायत भी फैज़ मिला है। इसलिए ये दोनों नूर जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में मौजूद है। उस्मान इस लिहाज से भी दो नूरों वाले हैं। हज़रत उस्मान गनी, अज़मत हज़रत उस्मान गनी, अज़मत हज़रत उस्मान गनी। आप थक गए तो बस करो। हज़रात मोहतरम, अल्लाह फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। जी, अल्लाह फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून, वो पहले पहले सबकत ले जाने वाले, अव्वलीन इस्लाम लाने वाले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से हूँ या अंसार में से हूँ, उनके ऊपर भी अल्लाह का करम। और फिर आगे फरमाया सिर्फ उन पे नहीं, उनकी बात तो है ही बड़ी ऊंची, आप बात वालों की बात करें, उनके गुलामों की बात करें। वल्लज़ीना तबऊहुम, जिन्होंने उनकी पैरवी की, साबिकूनल अव्वलून की, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार की, जिन्होंने पैरवी की, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, जो उनके गुलाम बने, जो उनके गुलाम बने, जिन्होंने इनकी पैरवी की। अल्लाह फरमाता है एहसान के साथ उन्होंने पैरवी की, तो सुन लो अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। यहाँ से एक हकीकत ये भी खुल गई कि जब हम कहते हैं गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु तो कई लोगों को तकलीफ होती है। मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रात मोहतरम, जब कहा जाता है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु तो कई लोगों को पसीना आ जाता है, ये क्या हो रहा, ये क्या कह रहे हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह अन्हु तो लोगों को पसीना आ जाता है। भाई मैं नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहा है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, जिन्होंने एहसान के साथ इनकी पैरवी की, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। ये अल्लाह से, अल्लाह इनसे राजी है तो ये अल्लाह से राजी हैं। हजरात थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। पैरवी कैसे की, पैरवी कैसे की जी? बेएहसान, एहसान के साथ। एहसान क्या है? आम तौर पे नेकी माना करके हम गुजर जाते हैं, लेकिन ज़ुबान नबूवत ने इसका बाकायदा माना किया है। ज़ुबान नबूवत ने बाकायदा इसका माना किया है। वो ये है अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, कि बंदा 5 नमाज़ा नहीं पढ़दा, बंदा 5 नमाज़ा नहीं पढ़दा सजनों, मोमिन दी हर वेले नमाज है। ये सिर्फ 5 नमाज़ां दा ना इबादत नहीं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, एक एक सेकंड, एक एक मिनट के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ सर्फ किया था, रज़ा के खिलाफ या रज़ा के मुताबिक, कैसे सर्फ किया था। इसलिए ये इबादत फ़कत नमाज की इबादत नहीं है, बल्कि बंदा मोमिन हमा वक्त मकाम एहसान पे होता है। मकाम एहसान के 2 दर्जे हैं। एक ये है कि तू इस तरह इबादत कर, यानी इस मकाम पे अपने आप को रख कि जैसे तू अल्लाह की तजल्लियात को देख रहा है, जैसे तू अल्लाह की तजल्लियात को देख रहा है, जैसे अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये तसव्वुर न बन सके तो कम अज़ कम इतना तसव्वुर तो रख के अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे
دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو پیچھے آنے والے ہیں وہ السابقون الاولون کی اتباع کرتے ہیں، کس معاملے میں؟ مقام احسان میں۔ حضرات محترم، اگر مقام احسان پہ نکوش ہی نہ ہوں تو پیروی کیسے کریں گے؟ آپ کہیں چلے گئے، میں نے بہت گہری بات کہہ دی۔ یاد رکھنا اتباع کا معنی یہ ہے، ایک بندہ آگے آگے چل رہا ہے، مولانا احمد علی رضوی صاحب فرماتے ہیں میری اتباع کرو، یہ چل پڑے، جہاں انہوں نے قدم رکھا میں نے وہیں پہ قدم رکھا، اگلا قدم انہوں نے جہاں رکھا وہیں پہ میں نے قدم رکھا، جہاں ان کے نقوش دیکھے میں ان کے پیچھے چلتا رہا، اس کا معنی ہے اتباع۔ حضرات محترم، تو اللہ فرماتا ہے کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، مہاجرین و انصار ہیں، سابقون الاولون ہیں، ان کی جو پیروی کرے گا احسان کے ساتھ تو اللہ اس سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو حضرات محترم، اگر مقام احسان پہ ان کے نقوش ہی نہ ہوتے سابقون الاولون کے تو پھر پیروی کس بات کی ہوتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے سابقون الاولون ہیں یہ دو مقامات میں سے ایک مقام پہ ضرور رہے ہیں، یا تجلیات دیکھتے رہے ہیں یا اس کے اس خیال میں ڈوبے رہے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات، پہلا مقام نصیب ہو تو وہ بھی ایک نورانی مقام ہے، اور دوسرا مقام نصیب ہو تو یہ بھی ایک نورانی مقام ہے۔ سو اس لحاظ سے ان ہستیوں کو یہ دو نور بھی نصیب ہیں، اور ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی موجود ہے۔ لیکن اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ جن لوگوں نے ہجرت حبشہ کی اللہ ان پہ بھی راضی ہوا، جنہوں نے ہجرت مدینہ کی اللہ ان سے بھی راضی ہوا، اور حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس بندے نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہجرت حبشہ کی جو اللہ کی رضا ہے، جو ہجرت حبشہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی رضا وہ بھی حاصل ہے، اور جو ہجرت مدینہ ہے وہ رضا بھی آپ کو حاصل ہے۔ اس لحاظ سے آپ کیا ہیں؟ 2 نوروں والے ہیں۔ اور آخری بات سن لیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صدیقیت بھی حاصل ہے اور مقام شہادت بھی حاصل ہے۔ مقام صدیقیت کے عناصر ترکیبی 3 ہیں، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ یہ 3 چیزیں صدیقیت کے عناصر ترکیبی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، وَاتَّقَى، اور تقوی کی دولت سے مالا مال رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی ہر بات کی اس نے تصدیق کی، یہ ہے مقام صدیقیت، اور یہ مقام جناب سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے۔ اور مقام شہادت وہ سبیر سے پوچھ لیں مکہ میں، احد سے پوچھ لیں مدینہ میں، سبیر سے پوچھ لیں مکہ میں، احد سے پوچھ لیں مدینہ میں۔ اب میں سبیر اور احد کی کہانی کھول دوں تو پھر باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، لیکن کچھ ادھار بھی کرنا چاہیے۔ سبیر مکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کے ساتھ، فاروق اعظم کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ سبیر کے اوپر ہلنے لگا، یعنی وجد میں آ گیا۔ میرے مقدر نبیوں کے امام تشریف لے آئے، وجد کرنے لگا، فرمایا اسبت سبیر اسبت فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ احد پہاڑ، آقا کریم پہاڑ کے اوپر جناب صدیق اکبر ساتھ، فاروق اعظم ساتھ، عثمان غنی ساتھ، فرمایا اسبت احد ہلنے لگا، یعنی وجد میں آ گیا۔ اور احد کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، میرے آقا فرماتے ہیں احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ترتیب دیکھنا ذرا، ترتیب، یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو جو ہم سے پیار کرے نہ پہاڑ بھی ہو تو ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔
تو تو انسان ہے، تو تو امتی ہے، اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب میرے آقا وہاں تشریف لے گئے، وہ وجد میں آ گیا، ہلنے لگا، آقا نے ٹھوکر ماری، اس کی معراج ہو گئی۔ آقا نے ٹھوکر ماری اس کی، آپ کہیں گے ٹھوکر سے معراج کیسے ہوتی ہے؟ تو وہ ان اونٹوں سے پوچھو جو حجت الوداع کے موقع پہ ذبح ہو رہے تھے۔ آپ ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، پورا نہیں ہوتا تھا، دوسرا آ کے گردن رکھ دیتا تھا۔ موت تو نہیں نا، آج تو معراج مل رہی ہے۔ ایک اونٹ پورا ذبح نہیں ہوتا تو دوسرا اونٹ آ کے گردن رکھ دیتا ہے۔ لوگوں آج موت تو نہیں نہ مل رہی، موت تو کڑوی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ سے موت ملے تو معراج ہے، معراج ہے۔ مصطفیٰ نے ٹھوکر ماری، احد پہاڑ کی معراج ہو گئی۔ حضرات محترم ساتھ فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، دو شہید موجود ہیں۔ حضرات محترم اب تھوڑا سا قرآن پاک کا آخری پارہ کھول لیں اور ذرا پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کا دن ہوگا، زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر کوئی واقعہ ہوا ہے، زمین اس دن گواہی دے گی، زمین اس دن گواہی دے گی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حشر کے دن زبیر اپنی جگہ پہ کہانی بیان کر رہا ہوگا، احد اپنی جگہ پہ کہانی بیان کر رہا ہوگا، یہ ان کا مقام میرے اوپر میرے آقا نے بیان کیا، وہ کہے گا اس کا مقام میرے اوپر میرے آقا نے بیان کیا۔ ان کی عظمتیں تو ہمارے اوپر بیان کی جاتی رہیں، مصطفیٰ کی زبان سے ان کی عظمتیں بیان ہوتی رہیں۔ تو حضرات محترم صدیقیت کا نور بھی حضرت عثمان کو حاصل ہے اور شہادت کا نور بھی حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ سو اس لحاظ سے بھی آپ دو نوروں والی شخصیت ہیں، اور جہاں شہید کا خون گرتا ہے، جہاں شہید کا خون گرتا ہے وہ جگہ بھی قیامت والے دن گواہی دے گی۔ تو حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو آپ کا خون قرآن پاک کے اوپر گرا، اور قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کریم ان بلوائیوں کے لیے، ان باغیوں کے لیے، ان قاتلین کے لیے کافی ہے۔ وہ سن بھی رہا ہے، سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عثمان کا مقام کیا ہے اور عثمان کے دشمنوں کیا جو ہے وہ ذلت کا سامان کتنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کسی علاقے میں گیا تو وہاں ایک بندے کو دیکھا جس کے ہاتھ بھی شل تھے، مفلوج تھے، پاؤں بھی شل تھے، مفلوج تھے، اور وہ کہہ رہا تھا میرے لیے جہنم ہے، میرے لیے جہنم ہے، میرے لیے جہنم ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تیرے لیے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا جا رہا تھا تو میں بھی تلوار لے کے اندر گیا تھا، اور میں نے ان کی بیوی نے جب شور و غل کیا، حضرت عثمان کی بیوی جب رونے لگی اور آپ کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی تو میں نے ان کو تمانچہ رسید کیا۔